قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج کون سا قصہ سننا ہے؟ ویسے آپ نے بڑی تیز ہوائیں چلتے ہوئے دیکھی ہوں گی، شاید کسی نے آندھی بھی دیکھی ہو، مگر آج ایک بڑی ہی خوفناک آندھی کا تذکرہ ہونا ہے۔ یہ خوفناک آندھی کب آئی، کیسے آئی، کس قوم پر آئی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بڑا ہی عبرت انگیز واقعہ ہے۔ ایک ایسی قوم جس کو اپنے قد پر، اپنی طاقت پر بڑا ہی ناز تھا، بڑا ہی تکبر تھا، بڑا ہی گھمنڈ تھا، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بات ہے قوم عاد کی۔ قوم عاد مقام احقاف میں رہتی تھی، جو عمان اور حضرموت کے درمیان ایک بڑا ریگستان ہے۔ ان کے مورث اعلیٰ کا نام عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح ہے۔ پوری قوم کے لوگ ان کو مورث اعلیٰ عاد کے نام سے پکارنے لگے۔ یہ لوگ بت پرست اور بہت بد اعمال اور بد کردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر، اپنی سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا، اپنے کفر پر باقی رہے، اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار ان کو عذاب الہی سے ڈرایا، مگر اس شریر قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی کو یہ تک کہہ دیا۔ کیا کہا؟ قرآن پاک میں موجود ہے، آئیے سنتے ہیں۔ أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ ترجمہ: کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن چیزوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو۔ آخرکار عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں۔ 3 سال تک بارش نہ ہوئی اور ہر طرف قحط و خشک سالی کا دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اور اس زمانے کا دستور تھا کہ جب کوئی بلا آتی، کوئی مصیبت آتی تو لوگ مکہ معظمہ جاتے اور کعبہ مشرفہ میں دعائیں مانگتے تو بلائیں ٹل جاتی تھی۔ یہ لوگ بھی مکہ معظمہ ایک جماعت کو انہوں نے بھیجا۔ اب جب جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک شخص بھی تھا جو مومن تو ہو چکے تھے مگر اپنے ایمان کو اپنی قوم سے چھپایا ہوا تھا۔ جب ان لوگوں نے کعبہ معظمہ میں جا کر دعائیں مانگنا شروع کی تو مرثد بن سعد کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا اور اس نے تڑپ کر کہا کہ اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا جب تک تم حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ۔ حضرت مرثد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو انہی کی قوم کے لوگوں نے آپ کو مارنا شروع کر دیا اور مار مار کر اپنے سے الگ کر دیا۔ اب دعائیں مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف 3 بدلیاں بھیجیں۔ اب بادل بڑے بڑے بادل تھے تو اس میں 3 کلر تھے، ایک سفید رنگ کا تھا، ایک سرخ اور ایک سیاہ۔ اور آسمان سے آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے کوئی ایک بدلی، کوئی ایک بادل جو ہے وہ پسند کر لو۔ اب انہوں نے کالے رنگ کا بڑا سا بادل پسند کیا کہ لگتا ہے یہ خوب برسے گا اور اس سے ہمیں خوب پانی ملے گا۔ انہوں نے کالے رنگ کے بادل کو جب پسند کیا تو وہ کالی بدلی
اب اس قوم کی طرف جانے لگی. یہ لوگ بھی وہاں پہنچے. جب وہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف پہنچے تو وہاں لوگ بہت خوش ہوئے کہ اب زبردست ابر برسے گا، خوب بارش ہوگی. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم دیکھ لو، یہ عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے. مگر قوم کے جو لوگ تھے وہ گستاخ تھے، اپنے نبی علیہ السلام کو جھٹلایا اور مذاق اڑانے لگے کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب. وہ قوم تو کہتی تھی یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے. اب یہ بادل پچھم کی طرف سے آبادیوں کی طرف برابر بڑھتا رہا اور ایک دم اچانک اس سے ایک آندھی آئی، اور وہ کوئی نارمل آندھی نہ تھی بلکہ اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ماں سوار اڑا کر لے گئی اور کہاں سے کہاں پھینک دیتی تھی. پھر اتنی زور آور ہو گئی، اتنی تیز آندھی ہوئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑنا شروع کر دیا. یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے بڑے بڑے جو پتھروں میں پہاڑوں میں انہوں نے محل بنائے تھے اس میں جا کر انہوں نے دروازے بند کر دیے. فیل یہ کرنے لگے، محسوس یہ کرنے لگے کہ اب ہم محفوظ ہیں. مگر اس آندھی نے ان کے ان زبردست مضبوط محلوں کے دروازوں کو اکھاڑ پھینکا اور اس عمارت کو جھنجھوڑ کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. یاد رہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ یہ آندھی 7 رات اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ بچا. جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھیں جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوتے ہیں. قرآن مجید اس واقعے کو کس انداز میں منظر کشی کرتا ہے، آئیے سنتے ہیں. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. ترجمہ: اور عاد کے لوگ تو وہ نہایت سخت گرجتی آندھی سے ہلاک کیے گئے. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. ترجمہ: اللہ نے وہ آندھی ان پر لگاتار 7 راتیں اور 8 دن پوری قوت کے ساتھ مسلط کر دی تو تم ان لوگوں کو ان دنوں اور راتوں میں یوں پچھاڑے ہوئے دیکھتے گویا کہ وہ گری ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہیں. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. ترجمہ: تو کیا تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ پھر قدرت خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہو جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومنین کو جو ایمان لائے تھے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے اور آخر زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ بعض اوقات تھوڑی سی طاقت، تھوڑی سی دولت کسی کو مل جائے، تھوڑا سا مقام مل جائے، تھوڑا قد لمبا ہو، جسم مضبوط ہو تو انسان کے پیر زمین پر نہیں رہتے. جی میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تکبر کی جا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس مال ہے، طاقت ہے، شہرت ہے، خوبصورتی ہے یا کسی وجہ سے کوئی عہدہ مل گیا ہے، یہ سب رب نے دیا ہے. اس معاملے پر سرکشی کرنا، اپنے بزرگوں کی باتیں نہ ماننا اور معاذ اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ تو غیر مسلموں کا طریقہ ہے. مسلمان تو ہر حال میں رب کا شکر گزار ہوتا ہے. تکبر کرنا یہ ہمارا کام نہیں. آپ نے دیکھا کہ قوم عاد جن کے بڑے بڑے قد تھے، پہاڑوں میں ان کے پاس گھر ہوا کرتے تھے، اس قوم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پہاڑوں کو تراش خراش کر گرمیوں کے لیے الگ گھر بناتی تھی، سردیوں کے لیے الگ گھر بناتی تھی. اتنی ویل مینج، اتنے طاقتور لوگ تھے. مگر جب عذاب الہی آیا اور اللہ نے آندھی بھیجی، ذرا غور کرے، ہوا نے سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیا. تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے اگر آج ہمارے پاس کوئی نعمت ہے اس پر شکر ادا کریں، اس پر تکبر نہ کریں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ قرآن پاک کی آیات ہمیں جھنجھوڑ کر سبق دے رہی ہیں کہ اگر آج دنیا میں کوئی مرتبہ ہے، کوئی منصب ہے، کوئی طاقت ہے، ہمیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والمؤتفكات بالخاطئة. ترجمہ: اور الٹنے والی بستیوں نے خطاؤں کا ارتکاب کیا. قرآن مجید میں ایک اور جگہ ان لوگوں کے بارے میں کس انداز میں ہماری تربیت کی جا رہی ہے.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ترجمہ: اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے کو سن کر جہاں رب عز و جل کی شان و عظمت اور اس کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے، وہاں ہمیں اپنی اوقات بھی پتہ چلتی ہے. ہم کچھ بھی نہیں، وہ مالک ہے، وہ سب کچھ جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں، عاجزی اور انکساری اختیار کریں، اس کی غضب سے، اس کے قہر سے اس کی پناہ مانگتے رہیں اور اس کی رحمت کی بھیک اسی سے مانگتے رہیں. قرآن مجید فرقان حمید رب کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. خوب تلاوت قرآن پاک کیجئے، قرآن پاک کی تفسیر پڑھیے تاکہ قرآن پاک کا فہم بھی نصیب ہو، فیضان قرآن بھی نصیب ہو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ نے بڑی پیاری تفسیر قرآن صراط الجنان ہمیں عطا کی ہے. اس کو پڑھیے، سیکھنے کی کوشش کیجیے، اور اب تو آپ کی آسانی کے لیے اس کا آڈیو میموری کارڈ بھی جاری کر دیا ہے. اگر آپ اردو صحیح پڑھ نہیں سکتے تو بہت ساری صورتیں تفسیر صراط الجنان کی آڈیو میں بھی موجود ہیں، اسے سنتے رہیے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اگلے سلسلے میں ایک اور قصہ قرآن لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی